الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے احباب مل کے صلاۃ والسلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار امام و خطیب مسجد حاضہ حضرت مولانا نواب آسی صاحب سیدہ مجدہم، ہمارے نقیب محفل، نوت خوانان محفل، بانیان محفل، اور آپ تمام چک 13 ون آل وندرہ والا اس کے رہائشی باسی اور اس کے آس پاس سے جتنے بھی احباب تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے اور ہم سب کو دین متین میں سمجھ بوجھ نصیب فرمائے. بحمداللہ آپ کی محفل بڑی بارونق ہے اور آپ کا پنڈال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور یقیناً میں نے آج یہ منظر بڑے عرصے کے بعد دیکھا ہے. جیسے مجھ سے پہلے ہمارے امام و خطیب آپ سے مخاطب تھے، واعظ فرما رہے تھے اور چند ایک ضروری فقہی مسائل آپ کو سمجھا رہے تھے. یہ گفتگو آپ کی بڑی زبردست ہے، کو سننے والوں کو یہ تھوڑی سی گراں اس لیے گزر رہی تھی کہ یعنی یہاں یہ موقع محل نہیں تھا، ہے نا. لیکن یہی وجہ ہے انہوں نے گل یہ اتھے کیوں کیتی والا، کیونکہ اتھے تسی قابو نہیں ہوندے ہو. جتھے اے گلاں سنن والیاں نا اتھے تسی جاندے نہیں ہو. تے یعنی دور حاضر وچ
جتھے نہیں کرنی چاہیے سی آپ نے اتھے تاں کی تھی. لیکن یہ بات حقیقت یہ ہے کہ یہی باتیں تو ہمارا مقصد ہے. اگر یہ باتیں ہم نے نہیں پوچھنی. فقہ کا معنی آتا ہے آپ کو؟ فقہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا کوئی ہے پتہ؟ ذرا فقہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر. حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت جس پہ راضی ہوتا ہے نا، یفقہ فی الدین، اس کو دین میں سمجھ بوجھ دیتا ہے. اللہ رب العزت جس پہ راضی ہو اسے دین میں سمجھ بوجھ دیتا ہے. فقہ کا معنی سمجھ. ٹھیک ہے، یہی مسائل، یہ روزمرہ کے مسائل ہیں. اگر ان سے بھی ہم نے واقف نہیں ہونا تو اور کیا کرنا ہے ہمیں؟ اور اتنی عمریں بیت گئی ہیں، زندگی کی فصلیں پک چکی ہیں، اور ہماری فصلیں تو منڈی میں بھی آ گئی اور گاہک لگے ہوئے سودا چیک کر رہے ہیں. بات تو یہاں تک آ گئی، لیکن ہم ابھی تک 40 سال عمر عزیز گزشت کہ تو از حال طفلی نگشت. جناب سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا کریمہ سعدی کے اندر، ہمارا ایک چھوٹا سا قاعدہ درس نظامی کے اندر، کریمہ سعدی کی سب سے پہلی کتاب درس نظامی کی فارسی زبان میں، تو اس کا ایک یہ شعر ہے کہ اے بندے 40 سال تیری عمر گزر گئی ہے، تو ابھی تک بچپنے کی حالت سے ہی نہیں گزرا، تو ابھی تک بچپن کی عادتوں سے ہی نہیں گزرا، تیری عمر 40 سال ہوگی. اتنا عرصہ عمر بیتی ہے، ابھی تک بھی ہم پیچھے نہیں مڑے اور غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. حقیر جان کے جنہیں بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جو اہم اور ضروری باتیں تھیں، جو اہم اور ضروری مسائل تھے، مقصد تھا، ہم نے اس مقصد کو فوت کر دیا ہے. اور آج بات یہاں تک آ گئی، بات یہاں تک آئی ہے. ابھی تک ہم نے غزوہ ہند لڑنا ہے، غزوہ ہند لڑنا ہے. ابھی کشمیر فتح ہونا ہے، اور ابھی ہم نے اسرائیل کو فتح کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ یہی تو مصیبتیں تھیں اس وقت. زمانہ جاہلیت میں کیا تھا؟ یہی غلاظتیں تھیں ان کے اندر، یہی نجاستیں اور پلیدگیاں تھیں ان کے اندر. میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے یہی غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے، یہی سستیاں تھیں ان کا مقدر. بے راہ رویوں کا شکار تھے. بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں کا پیار نہیں، رشتوں کی قدر نہیں، محرمات کا کوئی پاس نہیں کہ یہ میرے حرمت والے رشتے، کوئی پتہ نہیں ہے. ظلم کا دور ہے. اگر کسی کا گھوڑا ذرا آگے نکل جاتا تو اتنی بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی. ہاں تیری جرت، تیرا گھوڑا میرے تو آگے نکل گیا. ذرا پانی کے تالاب پہ، پانی کے ٹوئے کے اوپر اگر کسی کا جانور پہلے پی لیتا، کسی کا ریوڑ، کسی کا ایڑ، کسی کی گائے، بھینس، اونٹ، بکریاں اگر پہلے پانی پی لیتے تو اس بات پہ لٹا لیتے، سزا دیتے. اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے. مدینہ شریف کا پہلا نام تھا یسرب، تو یسرب کے رہائشی تھے یہ 2 قبیلے. تو لڑے، ان کی لڑائی 120 سال تک جاری رہی ہے. زمانہ جاہلیت کا یہ حال ہے. صدیوں تک لڑائیاں جاری رہتی تھی، صلح کا نام نہیں لیتے تھے، امن نہیں تھا، سکون نہیں تھا. ماؤں سے، نوکروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا ہے. اور حتیٰ کہ
روح کانپ اٹھتی ہے کہ فرق ہی نہیں کرتے تھے یہ ماں یا عام عورت ہے، فرق ہی نہیں کرتے تھے، ایسے ذلیل تھے، گندگیوں کے ڈھیروں کے اوپر گرے ہوئے تھے۔ میرے آپ کے رب ذوالجلال کو رحم آیا، اللہ جل شانہ کی رحمت نے جوش مارا، اور اللہ جل شانہ نے اس سخت مقام، اس جزیرہ عرب کے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ جب ہر طرف آگ برس رہی ہے، جب ہر طرف فتنے ہی فتنے، بد عقیدگی کا دور ہے، پتہ ہی نہیں کہ ہمارا خدا کون ہے، پتہ ہی نہیں ہمارا خالق حقیقی کون ہے، کوئی کسی بت کے آگے گر رہا ہے، کوئی کسی پتھر کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی پانی کی جھیل کے سامنے گرا ہوا ہے، کوئی کسی سورج جب صبح نکلتا ہے سورج کے آگے ہم سجدے میں گر جاتا ہے، رات ہوتی چاند نکلتا چاند کے آگے گر جاتا ہے، کوئی بڑا درخت ہوتا بڑے درخت کے آگے گر جاتے ہیں، جس شے کو اپنے سے تکڑا سمجھتے تھے اس کے آگے گر جاتے تھے، جو کوئی چیز تکڑی نظر آتی، اگر کوئی بڑا سانپ آ جاتا نا، اژدہا آ جاتا، اس کے سامنے گر جاتے، او رام 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 تھلے سجدے میں گر جاتے کہ یہ تکڑی چیز ہے، ڈاڈی چیز ہے۔ میرے آپ کے رب ذوالجلال کو رحم آیا، اسی اسنا میں، اس ظلم میں، اس سیاہ ترین دور میں اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو پھر کیا کرم ہوا، کیا کرم ہوا۔ جناب سیدہ اماں جی آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں کیا ایک ہی بول ہے، ذرا ایک ہی بول پوری کائنات کے اندر حاوی و بھاری ہے، فرمایا فخرج منی نور، مجھ سے نور جدا ہوا، مجھ سے نور نکلا۔ اور آپ فرماتے ہیں، حدیث پاک کی کتاب ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور جلوہ افروز ہوئے نا تو اس قدر نور نکلا، اس قدر نور، روشنی اور اجالا نکلا نا کہ مجھے مکہ مکرمہ کے گھر سے مجھے شام کے محلات نظر آ گئے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے، ہر طرف روشنی روشنی، شام کے محلات نظر آ گئے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کی آمد کی برکت سے وہ جو زمانے کی سیاہیاں تھیں وہ صاف فرما دیا۔ فارس کا آتش کدہ جس کو جلایا جا رہا تھا بڑے ذوق سے، شوق سے، تفصیل بڑی لمبی ہے، ذرا میں مختصر کر رہا ہوں، ذرا جس کو جلایا جا رہا تھا فارس کے آتش کدے کو، اس کے اوپر جس کی کوئی نظر منت پوری ہوتی نا تو جا کے لکڑیاں پھینک آتا اس کے اوپر، فارس کا آتش کدہ سرکار کی آمد کی برکت سے راتوں رات بجھ گیا۔ لوگ ششدر حیران ہیں کہ ہوا کیا ہے، ہو کیا گیا ہے۔ اچانک رات کو لکڑیاں موجود تھیں، ایندھن موجود تھا، لیکن یہ آگ کا اتنا بڑا مچ جو ہے یہ فوراً بجھ گیا۔ حیرانی، پریشانی۔ کیسرو کسرا کا محل جس کی 14 مینار تھے، گنبد تھے، زلزلہ آیا ہے، کپ کپی آئی ہے محل کے اندر، اور ایسی تیز وائبریشن ہے کہ 14 کے 14 کنگرے جو ہیں وہ گر گئے، زمین بوس ہو گئے۔ حیران، اطلاعات مل رہی، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، کسرا کے محل کے جو 14 مینار ہیں، گنبد ہیں، وہ زمین بوس ہو گئے۔ یہ اتنی تبدیلیاں، جو ہوا کیا ہے، یہ ہو کیا گیا ہے۔ میرے آپ کے رب ذوالجلال کے کرم سے، فضل سے حضور تشریف لائے، پھر اللہ نے سارے زمانے کو نور سے بھر دیا ہے۔ جب آپ تشریف لائے، آپ نے آ کے وہ اعلائے کلمۃ الحق آپ نے بلند فرمایا، پھر وہ بہاریں، وہ رونقیں اور وہ ذوق زمانے میں آیا کہ جس سے وہ خوشبو، وہ فضا معطر ہو رہی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔
وہ تبدیلیاں سرکار ابھی پالنے میں ہیں. یہ دیکھیں، یہ میرے آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابھی پالنے میں ہیں، ابھی پنگوڑے میں ہیں، آپ ابھی پنگوڑے میں. حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ لے کے گئی نا گھر، جا کے پالنے میں رکھا، پنگوڑے میں رکھا، حضور جھولے لے رہے ہیں. ایک دو دن گزرے نا، آپ کے آس پاس آنڈ گوانڈ کی مائیوں نے کہا کہ اے حلیمہ بڑی امیر ہوگی، رات کو چراغ بجھا کے نہیں سوتی، بڑی امیر ہوگی، رات کو اپنا دیا بجھاتی نہیں، تیرے کمرے کے روشن دان سے سوراخوں سے ہمیں روشنی نظر آتی. آپ نے پکڑا نا اس ایک مائی کی چوڑی سے کوڑی سے ارگ سے پکڑ کے اپنے کمرے میں لائی، اور جس پنگوڑے میں پالنے میں سرکار موجود تھے نا، آپ کے پاس لا کے کھڑا کر کے فرماتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناه، جب سے یہ پیارا میرے گھر میں آئے میں نے سارے دیے ویسے بجھا دیے. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی. یہ اللہ کے محبوب ہیں، ابھی پالنے میں ہیں، جلوہ افروز ہوئے تو زمین آسمان روشنی سے نور سے بھر گئے. پالنے میں ہیں تو رات کمرہ نور سے بھر جاتا ہے. اور ابھی حضور چلنے پھرنے والے ہوئے نا، ذرا میرے آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے میں مکہ مکرمہ کی ایک گلی سے گزرتا تھا تو ایک گلی کے موڑ کے اوپر ایک پتھر ہوتا تھا، وہ مجھے سلام کہتا تھا. سرکار فرماتے ہیں میں اسے اس وقت بھی جانتا تھا، میں اسے اب بھی جانتا ہوں. میرے پر سلام کرتا تھا، سلام کہتا تھا. میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا، پھر جب حق لوگوں پہ عیاں ہوا، پھر کون سا ایسا ظلم ہے، زیادتی ہے، کون سا ایسا ستم ہے جو کفار و مشرکین نے آپ کے اوپر ڈھایا نہیں؟ کون سا ایسا ظلم ہے؟ میں بات اسی طرف لا رہا ہوں جو بھی حضرت صاحب نے پہلے خطاب کیا نا، اور وہ جو سوچ آ رہی تھی میرے ذہن میں بھی، آج جس سوچ نے مجھے لبریز کیا نا، میں وہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ وہ ذرا سنانا چاہتا ہوں. جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جو کفار نے دی نہ ہو. ہر کوشش آزمائی ہے، ہر تکلیف آپ کو دی ہے، ہر دھمکی آپ کو دی ہے، لیکن سرکار رکے نہیں، تھمے نہیں، ہٹے نہیں. ایسا استقلال ہے، ایسا استقامت ہے. حضور نے ہر آندھی کا، ہر طوفان کا سامنا کیا ہے، لیکن سرکار کی کوشش دھیمی نہیں ہوئی. اپنے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے اب دعوت و تبلیغ حضور دے رہے ہیں. چند صحابہ جب آپ کی آغوش میں آ گئے تو کفار کے ظلم اور بڑھ گئے. بڑی کوششیں کی. ابو لہب آیا ابو جہل کو لے کے، بڑے بڑے جو اس وقت کے ان کے جو سرخیل تھے وہ سارے مل کے آئے. جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ دین کا سیلاب جو ہے نا یہ رک نہیں رہا، مجبور ہو گیا کہ اگر یہ کام یوں چلتا رہا تو ہمارا تو کسی نے نام نہیں لینا، ہمارا کیا بنے گا؟ جیسے ہم دین کو پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پھولتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ کیا بنے گا ایک دن؟ تو انہوں اس کو سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں؟ پیچھے ذرا توجہ کرو، ذرا اتنی لمبی محفل نہیں، بس ذرا سارے پروگرام، بس ذرا توجہ کرو، تھوڑا اگے ہو، ذرا کوشش کرو ذرا اگے ہو گیا.
آگے رہو ذرا، آگے ہو ذرا، کوشش کرو تھوڑی آگے اٹھ کے ذرا آگے آؤ ذرا۔ آگے آ جاؤ، اٹھ کے آگے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، کوشش کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ دوستاں واپس آئے کہ آ جاؤ، بڑی مہربانی ہے۔ جڑے جب کھڑے نہ بیٹھ جاؤ۔ کفار و مشرکین نے جب یہ دیکھا نا کہ اسلام کا سیلاب جو ہے وہ تھم نہیں رہا، رک نہیں رہا، اب جو ان کے بڑے بڑے وڈیرے تھے وہ سارے وہ مجبور ہو کے سرکار کے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں نا حکومت تو ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، آج ذرا آپ حکومت کریں، ہم آپ کے پیچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ خزانہ چاہتے ہیں تو خزانہ لے لیں آپ، اور اگر آپ کسی حسینہ جمیلہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جس عورت کے لیے آپ کا جی چاہے ہم حاضر کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور سورج رکھ دو، ایک ہاتھ کے اوپر میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا دو، سرکار نے فرمایا میں پھر بھی اس دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ سرکار نے فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیا جائے۔ اس عظیم دین کے لیے، اس لاریب دین کے لیے، اس ضابطہ حیات کے لیے، دین اسلام کے لیے میرے آپ کے محبوب لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی جس کو آج ہم پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور نہ جانے ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں، جس کے لیے سرکار نے اتنی بڑی قربانیاں پیش کی۔ پھر وہ دور آتا گیا جب کچھ لوگ جب سرکار کی آغوش میں آئے، ایمان نصیب ہوا، ان کے ظلم ستم اور بڑھ گئے۔ سرکار دو عالم وسلم نے خود آپ نے اجازت دی، حکم دیا کہ کچھ کمزور صحابہ ہیں اور کفار مکہ، قریش مکہ انہیں تنگ کر رہے ہیں، تو سرکار نے حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، آپ حبشہ کے لیے آپ نکل جائیں، وہاں جا کے کچھ آپ کو سکون ملے گا، آپ جائیں۔ کچھ صحابہ چلے گئے، جب حبشہ پہنچے تو وہاں جا کر وہ رہائش پذیر ہو گئے۔ کچھ دن گزرے تو قریش مکہ کو پتہ چلا کہ یہاں کے صحابہ وہاں تشریف لے گئے حبشہ کے اندر۔ اب قریش مکہ نے پروگرام بنا کے ایک وفد کو وہاں حبشہ بھیجا کہ آپ جاؤ اور جا کے شاہ حبشہ سے، اس وقت کا بادشاہ تھا نجاشی، آپ جائیں اور جا کے نجاشی سے آپ کہیں کہ یہ بغاوت کر کے گئے، ان مسلمانوں کو واپس بھیجا جائے گا، واپس آئیں گے تو ہم تنگ کریں گے، ماریں گے، ظلم کریں گے۔ قریش مکہ کی طرف سے وفد گیا ہوا جب پہنچا نا وہاں حبشہ نجاشی کے دربار میں، تو انہوں نے جا کے کہا کہ یہ ہمارے کچھ ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، یہ ہمارے باغی ہیں، انہوں نے ہمارے باپ دادے کا مذہب چھوڑ دیا ہے، ہماری ثقافت کلچر انہوں نے چھوڑ دی ہے، تو آپ مہربانی کریں انہیں ہمارے ساتھ بھیجیں۔ بادشاہ حبشہ نے انہیں بٹھا لیا اور صحابہ کو بلا بھیجا۔ جب صحابہ آئے سامنے بٹھایا تو نجاشی نے صحابہ سے یہ کہا کہ یہ آپ کا وفد آیا ہے وہاں مکہ سے، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بغاوت کر کے آئیں، ان کے مذہب سے دستبردار ہو کے آئیں، ان کی ثقافت کو، کلچر کو آپ چھوڑ کے آئیں، تو یہ آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، آپ کا موقف کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جب صحابہ سے شاہ حبشہ نے یہ بات کی نا تو صحابہ کی جماعت میں سے ایک حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے۔ ذرا سمجھ آندی پہ تو میری گل دی
جب آپ کھڑے ہوئے نا ذرا آپ نے فرمانے لگے ذرا آپ نے شاہ حبشہ کو مخاطب کر کے فرمایا جناب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اے شاہ حبشہ یہ جو آپ کو آ کے یہ انہوں نے شکایت لگائی ہے نا اور ہمارے لے جانے کا مطالبہ کیا ہے اب پوچھو ہم سے ہم کیوں آئے وہاں سے بڑے جوش سے جذبے سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ہمارے اوپر یہ جو الزام لگایا نا سنو آپ فرماتے ہیں کہ ہم جاہل لوگ تھے سنو ذرا حضرت صاحب سنو میری طرف توجہ کرو آپ فرماتے ہیں ہم جاہل لوگ تھے ہم غیر تہذیب یافتہ تھے ہم وحشی تھے گندگیوں کے ڈھیروں کے اوپر گرے ہوئے تھے ہمیں یہ بھی تمیز نہیں تھی یہ ہماری ماں ہے ہم جوے بازی میں قمار بازی میں شراب نوشی میں ہم گھرے ہوئے تھے ظلم کی چکی میں ایک دوسرے کو پیس رہے تھے بڑا کسی چھوٹے کو برداشت نہیں کرتا تھا سود خوری عروج پہ تھی بس انہی باتوں پہ اللہ جل شانہ کے کو رحم آیا اور ہمارے رب ذوالجلال نے ہم میں اپنے رسول کریم کو بھیج دیا آپ جلوہ افروز ہوئے آپ نے ہمیں دعوت حق پیش کر کے ہمیں کلمہ پڑھایا اور ہمیں اس گمراہی سے آپ نے بچایا اس ضلالت سے آپ نے نکالا ہمیں ایک معبود حق کے سامنے جھکنے کی ہمیں تلقین کی ہر طرح کے غیر خدا سے آپ نے ہمیں پیچھے ہٹایا اور ایک خالق حقیقی کی عبادت کا حکم دیا اور آپ نے ہر رشتے کے پاس کرنے کا ہمیں حکم دیا ماں کو ماں کا مقام بیوی کو بیوی کا بیٹی کو بیٹی کا مقام رشتہ دار کو رشتہ دار کا مقام اور آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا چارج اور طریقہ بتایا وہ جو ہم وہاں شراب خانوں میں گرے ہوئے تھے آپ نے ہمیں اٹھا کے مسجد میں رکھ دیا وہ جو ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں تھا جو ایک دوسرے کے دشمن تھے جو ہماری دشمنیاں عروج پہ تھیں آپ نے ہماری آپس میں صلح کروا کے ہمیں ایک دوسرے کا شیر و شکر بھائی بنا دیا آپ ذرا بتائیں ہم کیوں آئے جب انہوں نے سنا نا کفار نے ساری شرم سے جھک گئے میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں میں جو بات کر رہا تھا ابھی حضرت صاحب نے جو جہاں ماحول بنایا نا یہی وجہ ہے یہ جراثیم اس وقت بھی یہ مصیبتیں یہ ضلالتیں یہ گمراہیاں یہ غفلت یہ سستی یہ قائلی اس وقت بھی تھی اگر آج میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آج اتنے علم اتنا شعور اتنی ٹیکنالوجی اتنی جدت اور اتنی نعمتوں کے انبار کے باوجود اگر آج بھی ہم نے دین کے سینے سے نہیں لگنا کب آنا ہے ہم نے ہمارے اندر کب تبدیلی آئے گی اگر آج بھی نہیں سدھرنا ہم نے تو کب سدھریں گے یہ میرے اور آپ کے کریم آقا کا یہ مقصد ہے حضور اس لیے آئے ابھی شاید یہ حضرت صاحب بیان کر رہے تھے نا تو کوئی ساتھی ذرا ہنس بھی رہے تھے لیکن یاد رکھیں 1,24,000 کم و بیش بشمول میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جتنے بھی انبیاء و مرسلین تشریف لائے نا ان کے اوپر لوگ ہنسے ان کے تمسخر اڑائے گئے انہیں نقلیں کی گئی انہیں ملامت کی گئی لیکن وہ کسی کی ملامت سے گھبرائے نہیں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے زیادہ تکلیف کس سے آئی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیفیں مصیبتیں بلائیں اللہ کے نبیوں کو آئی ہیں اور فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیفیں میں محمد کو آئی ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار فرمانے نے سب تو زیادہ تکلیفاں میں محمد نو آئیاں نے
سب تو زیادہ اپنے رب ذوالجلال نو جاندا بھی میں ہاں، سب تو زیادہ جاندا بھی میں ہاں۔ اور سرکار فرماندے نے میں دیہاڑی وچ 100 واری اپنے رب ذوالجلال کو معافی مانگنا۔ یعنی مطلب ہے گل میں اس واسطے کی تھی، یہ 100 دا فگر بھی ساڑے علماء بزرگان دین مشائخ عظام آپ فرماندے نے 100 دا فگر بھی یعنی حضور نے فضیلت واسطے بڑھوتری واسطے یعنی فرمایا 100 واری مطلب ہے کہ میں کئی بار اپنے رب کو معافی مانگنا۔ یعنی وہ شہنشاہ ہے نا، وہ بڑا ہے نا، وہ کبیر ہے، وہ اکبر ہے، وہ اعلیٰ اور وہ عرفہ ہے، وہ بلند ہے، وہ بالا ہے۔ تو سرکار اپنے رب ذوالجلال کے بندہ خاص جو ہیں اور ہر وقت اپنے رب کو مناتے ہیں، ہر وقت اپنے رب کو مناتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں و صاحبوں بھائیوں، اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا ہے اور نور والا بنا کے بھیجا ہے، رحمت والا، نور والا۔ اور یاد رکھیں میرے آپ کے محبوب لجپال کریم آقا اللہ جل شانہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا فضل ہے اور سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور آج اس وقت اس رحمت کا تقاضا یہ ہے، سرکار رحمت بن کے آئے نا۔ ابھی جو میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب اساں نے تانوں رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سرکار رحمت بن کے آئے نا، سرکار دی رحمت دا تقاضا یہ ہے کہ میں تسی سارے حضور دے اس سانچہ رحمت اپنے آپ کو ڈھال لیے۔ سرکار رحمت بن کے آئے نا، اور سرکار ہر شے واسطے رحمت بن کے آئے نا، رحمت للعالمین۔ علماء تشریف فرما دیں، بعض حضرات نے ترجمہ کیتا ہے اس آیہ مبارکہ دا کہ رحمت للعالمین، اے محبوب اساں نے تانوں دو جہاناں واسطے رحمت بنا کے گھلیا ہے۔ سمجھ آ رہی تانوں ذرا جناب؟ کئی اردو کتاباں ساڈے سکول دی کتاباں وچ بھی نا، اے سکول دے سلیبس دے وچ بھی جڑا ترجمہ ہے سی نا، وہ ہے سی اے محبوب اساں نے تانوں دو جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جبکہ ساڑھے مشائخ عظام ساڑھے بزرگان دین آپ فرماتے ہیں یہ ترجمہ دل نو نہیں لگتا، نہ لفظی ترجمہ ہے نہ دل نو لگتا ہے۔ اس واسطے عالمین لفظ ہے جمع دا، عالمین جمع، عالمون عالمان عالمون، اور یہ دی نسبی جری حالت ہے۔ ذرا علماء تشریف فرمان ذرا مسئلہ جو فارغ التحصیل نے ذرا درس نظامی آپ نے سمجھ آ رہی ذرا عالمین جمع، اے محبوب اساں نے تانوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور بزرگ فرماندے نے جڑا عالم ہے نا، عالم عالم ہوئے نا، عالم لام تھلے زیر ہوئے، اندر مطلب ہوتا جانے والا، دین کو جاننے والا۔ سمجھ آ رہی ذرا؟ عالم میں نے ہوتا جہان، عالم جہان، عالم میں نے جہان۔ اور ساڑھے بزرگ فرماندے نے کہ عالم جنہ مانا جہان ہے نا، جڑے آخر نا کہ دو جہان، وہ مراد لیندے ہیں ایک عالم تو مراد دنیا تے ایک عالم تو مراد آخرت۔ لیکن آپ فرماندے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، اے سوری نہیں، تو انو سور نہیں۔ عالم دا مانا جڑا جہان ہے نا، جڑا مٹی اور ریت دا ایک کنکرہ ہے نا، جڑا اے پلستر ہویا ہوئے تے چمکدا ہے ذرا، اے دیوار پلستر ہوئی ہوئے نا چمکدا ہے ذرا چٹا کنکرہ۔ ساڑھے بزرگ فرماندے نے جڑا ایک ریت دا ذرہ جڑا کنکرہ ہے نا، یہ ریت اور مٹی دی نو وچ یہ خود ایک جہان ہے۔ یہ دنیا میں مٹی ریت دا جڑا ایک ذرہ ہے یہ جہان ہے، تیالے باقی ہر شاہ تو ہوئے پئی ذرا۔ کیا فرماندے نے اس دنیا تے ایک جہان نہیں، اتنے نہ جانے کتنے جہان نے، اور سرکار دی رحمت سارے جہانوں نو شامل ہے۔ آپ دی رحمت پتھراں واسطے، آپ دی رحمت درختاں واسطے، آپ دی رحمت حیوانات واسطے، آپ دی رحمت سارے انسانوں واسطے، آپ دی رحمت سارے انسانوں واسطے، آپ دی رحمت۔ اور ہر شے نے گواہی نہیں دیتی، ذرا ہر شے نے گواہی دے کے یہ اعتراف کیتا دس ہے کہ سرکار ہر شے واسطے رحمت نہیں، سرکار ہر شے واسطے رحمت نہیں۔ ابو جہل دے ہاتھ وچ کنکر یہ نہیں ایسی آ کیا کہسی نا، اے محمد بن عبداللہ آج اگر تسی دس دے وہ نظر آپ، آج اگر آپ نے دس دیتا نا کہ میرے ہاتھ میری مٹھی کی شے تو میں ایمان لے آواں گا۔ آپ نے فرمایا اے ابو جہل، میں دساں یا تیرے ہاتھ والی شے دسے؟ سبحان اللہ۔
اس نے کہے تو پھر اور عجیب گل ہے. اور سرکار نے جب توجہ فرمائی نا وہ کنکریاں خود بول پی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بولیاں معلوم کی ہویا پتھر بھی جان دے سی آپ اللہ دے نبی بھی نے اللہ دے رسول بھی. بیلیو یارو ساڑے بزرگ فرمانے نے پتھر کدے بولیا تو نہیں کر دے. پتھروں کے پاس کبھی زبان تو نہیں ہوئی, پتھر کدے بول دے تو نہیں, پتھر جان تو نہیں ہوئی, لیکن سرکار واسطے جڑی گواہی دیتی ہے معلوم ہویا پتھر بھی جان دے آپ اللہ دے نبی بھی نے اور دے رسول بھی نے. درخت ایک عرابی دوڑدا ہویا نا کہ دیہاتی عرابی پنڈو ایک آ کے عرض کردا ہے اے اللہ دے نبی میرا دل کردا ہے اگر وہ درخت جڑا نا وہ تہاڈی گواہی دے دے نا تے میں بھی کلمہ پڑھ لواں گا. آپ نے فرمایا وہ اوتھے کھلو کے گواہی دے کہ ایتھے آ کے گواہی دے. ہوتا جی یہ تو پھر اور شان ہے. آپ نے فرمایا جا کے کہہ اس نے کہ تینوں تیرا نبی بلاندا ہے. حدیث پاک کے چاہندا ہے درخت دائیں بائیں اگے پیچھے ہل کے جڑن اکھاڑ کے سرکار دے دربار رسالت حاضر ہو گیا. معلوم ہوا درخت جاندا سی نا آپ اللہ دے نبی بھی نے دے رسول بھی نے, یعنی آپ دی رحمت درختوں میں شامل ہے. اور پھر حیوانات اٹھ چل کے آیا نا ذرا اٹھ آپ دے دوش مبارک کندھے دے کول آ کے اپنے بلاں نو ہلان لگ پیا. سرکار نے اپنے کان دھرے نا کچھ دیر دی گل سنی صحابہ اٹھے کہ اٹھ نقصان نہ دے رہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جا بیٹھ جا. اٹھتی گل سنی سرکار فرماندے نے مالک کتھے, عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں ہوئے. سرکار نے فرمایا جاؤ انہوں بلا کے لے آؤ. جدو کول آیا سرکار نے فرمایا اے شکایت کر رہے سی کہ تو بھار چوکھا رکھنا ہے چارہ تھوڑا دینا ہے انہوں پٹھے پایا کر دے بھار تھوڑا رکھیا کر. یعنی اٹھ نوی جانور نوی حیوانات نوی سرکار دی رحمت شامل ہے. وہ جان دے سی نا کہ آپ اللہ دے نبی بھی نے اور دے رسول بھی نے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت پتی پتی پھول پھول جی پتی پتی پھول پھول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ہر شے جان دی. اور حدیث پاک وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ ہر کافر جن اور کافر انسان تو علاوہ ہر شے جان دی میں اللہ دا نبی بھی ہوں دا رسول بھی ہوں. اور اعلان نبوت کو پہلے قربان جائیے حدیث پاک تو سنائی نہیں. آؤ ذرا مستند ایک نہیں کتنی ایسے حوالہ جات ایسے اسناد موجود نے. سرکار فرمانے نہ ذرا کہ میں گلی چ گزردا سی اعلان نبوت کو پہلے میرے تے سلام کہنا سی. اعلان نبوت تو پہلے جڑا سلام کہہ رہے کیوں کہہ رہے پتھر جاندا ہے. اے بندے اگر ایک پتھر جانے آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور ہم نہ جانے یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے, یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے. اس بات کا جھگڑا نہیں کیا کرو. سرکار کے بارے میں کبھی جھگڑا نہیں کیا کرو. سرکار اللہ کے محبوب ہیں اور کائنات کے محبوب ہیں. اور یہ جو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو شان دی نا یہ کسی اور کے حصے میں آئی نہیں. جڑی شان اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نے دیتی نا قربان جائیے. اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں, اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. کیا شان ہے. اسی قرآن نہیں نہ پڑھتے ذرا. اے پتہ ہے نت نئے مسئلے نت نئے فتنے کیوں اٹھتے ہیں ذرا. اے گل جی اے ذرا اے دسو ذرا اے کتھے لکھی ہوئی اے کتھے لکھی ہوئی اے کتھے لکھی ہوئی ذرا اے میلاد کتھے لکھا ہے وغیرہ وغیرہ ہوندے نا ذرا. تو بزرگوں نے ایک بڑی خوبصورت گل کی تھی. کدے کدے ساڈے نقیب محفل ذرا سٹیج تے کہندے ذرا کہ کوئی پوچھے نا ذرا میلاد کتھے لکھا ہے تسی آ کے کرو سنیاں دے لکھے ج لکھا ہے. سنیاں دی قسمت ج لکھا ہے ذرا یہ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے. کیسا اعتراض ذرا. بد نصیبی یہ قرآن نہیں پڑھتے. قرآن پڑھیں ذرا. یہ میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں ذرا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ایتھے ایک نکا جو نکتہ ہے
بڑا جامع ذرا سمجھنے کی کوشش کرو سرکار نے رحمت بنا کے بھیجے رحمت چونکہ آپ رحمت بن کے آئے نے اگر آپ نو راحم وی کہہ دیتا جاوے کی ہے رحم کرنے والے راحم اس میں فاعل دے وزن تھے اس میں فاعل دے وزن تھے اگر راحم بھی کہہ دیتا جاوے کی ہے سمجھ آ رہی تو ذرا لیکن آپ نے راحم نہیں آکھیا رحم کرنے والے آپ نے رحمت آکھیا یعنی آپ سراپا سر تاپا سر انور تو لے کے پیروں تک حضور دا وجود مسعود پورا دا پورا سارے جہانوں واسطے رحمت ہے صرف رحم کرنے والے نہیں بلکہ آپ دا وجود مسعود آپ سارے جہانوں واسطے رحمت ہے کیا نرمی کیا شگفتگی کیا پیار کیا انس کیا محبت لوگ اذیتیں دیتے ہیں پریشان کرتے ہیں لیکن میرے آپ کے محبوب کا رویہ میرے آپ کے محبوب کا حسن سلوک حسن اخلاق لوگ پتھر مارتے ہیں اور آپ پھول برساتے ہیں لوگ پتھر برساتے ہیں آپ پھول برساتے ہیں اتنا بدلہ پیارا اتنا پیارا بدلہ حیران کر دینے والا اور لوگ آتے ہیں جب آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھتے ہیں تو کوئی بندہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں جاتا ایک بار نظر عثمان بن ابی طلحہ سرکار نا مطاف شریف دے وچ نا بیت اللہ شریف دے قریب مطاف آپ طواف فرما رہے ہیں اور ان دنوں وچ اے توجہ کرو ذرا میں اپنے خطاب میں ذرا سمیٹ رہا ذرا سرکار مطاف دے وچ طواف فرما رہے ہیں اور ان دنوں دے وچ جمعرات نو اور پیر والے دن 2 دن بیت اللہ شریف دا دروازہ کھلدا سی کچھ لوگ جاندے سی جا کے اندر زیارت کردے سی بیت اللہ شریف دے اندر جاندے سی سرکار دا بھی دل کیتا کہ میں بیت اللہ شریف جا کے 2 رکعت نفل پڑھا سبحان اللہ پیر والے دن جمعرات والے دن 2 لائناں لگ گئیں ذرا آپ بھی لائن دے آخر دے جا کے قطار وچ سرکار کھڑے ہو گئے عثمان بن ابی طلحہ اسلام نہیں لے آیا اسلام لے آنے تو پہلے بیت اللہ شریف دے تالے دی چابی یہ دیکھو لے چابی لے کے او پیچھے آیا نا ذرا پھردا نظر پئی سرکار تے کہ آپ لائن وچ کھڑے آپ آئے نا سرکار جلوہ افروز نے لائن وچ تے ویکھیا عثمان دی نظر پئی دوڑ کے آیا سرکار نو دھکا دیتا آخیا محمد بن عبداللہ تسی اور یہ وچ لائن دے نہیں تانوں نہیں اندر جان دینا تانوں اسی باہر برداشت نہیں کردے ایتھے بیت اللہ شریف دے وچ کیویں اسی تانوں برداشت کران گے تانوں نہیں جان دینا تھوڑا داخلہ بند ہے سرکار نے فرمایا عثمان کی ہویا ہے اگر میں بھی اندر جا کے 2 رکعت نفل پڑھ لے تو کیڑا فرق پے گا عثمان نے آخر نہیں سارے نو اجازت ہے لیکن تانوں اجازت نہیں دھکا دیتا سرکار پیچھے مڑ کے دیکھا فرمایا عثمان دس ذرا وہ کیسا دن ہوئے گا جدو یہ چابی میرے ہاتھ چلے گی اور میں جنوں چاہاں گا اجازت دینا گا اور جنوں چاہاں گا روک دینا گا دس نہ ذرا عثمان آخدا چلو وہ دن قریش دا بڑی ذلت والا دن ہوئے گا جدو یہ چابی تواڈے ہاتھ چاہیے سرکار چپ کر کے اپنی کملی اٹھائی واپس پلٹ گیا دن گزرتے گئے میں گل کی کر رہا ہوں فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حضور کیویں رحمت ہے حضور کیسے رحمت ہے حضور کا پورا وجود مسعود سر تا پا حضور رحمت ہے سرکار چلے گئے اور ہجرت ہوئی مدینہ شریف چلے گئے جب 10 سال بعد فاتح دی حیثیت نال فتح مکہ
فاتح دی حیثیت میں لشکر لے کے آیا نا سرکار، اللہ جل شانہ نے فضل فرمایا اور سٹرینتھ اور پاور اٹارنی پاور لشکر چڑھے نا مکہ شریف سے 10,000 کا لشکر لے کے سرکار داخل ہو گیا۔ کفار مکہ قریش تڑپ رہے ہیں، کم رہے ہیں کہ سرکار آگے اتنی جرت نال اصل نے ساری زندگی ظلم کیتا ہے، تشدد کیتا ہے، کیڑی ایسی سزا جڑی سرکار نے دیتی، آج پتہ نہیں سرکار کیویں بدلہ لمن گے، آج ساری خیر کوئی نہیں، سارے جو سارے کفار مکہ کم رہے ہیں، کھڑے نظر آتے، شرم نال سر جھکے ہوئے ہیں، نظریں جھکی ہوئے ہیں، سرکار داخل ہوئے، سرکار جن داخل ہوئے آپ نے مطاف قدم رکھ دی، آپ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے عثمان بن ابی طلحہ کو بیت اللہ شریف کی چابی لے کے آؤ۔ وہ گئے، جا کے انہوں نے چابی منگی، عثمان نہ منیا، واپس آ گیا۔ سرکار نے فرمایا کی بڑھیا، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس نے چابی نہیں دی، فرمایا اچھا جناب علی المرتضیٰ میں بھیجو۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے، آپ نے جا کے چابی منگی، عثمان بن ابی طلحہ نے انکار کر دیا، آپ نے ہاتھ میں پکڑا نا تو بروڑا دیتا تھا، چابی چھکی واپس آ گئی، آئے سرکار دی بارگاہ پیش کی تھی۔ سرکار نے فرمایا علی چابی عثمان نے خود دیتی یا تساں کھچی دے کول؟ آپ نے فرمایا جناب وہ دے نہیں رہا سی، میں چابی دے کول کھچ لی ذرا۔ آپ نے فرمایا نہیں جاؤ ذرا عثمان بلا کے لے آؤ، ذرا کوئی ساتھی دوڑ کے گیا، عثمان بلا کے لے آیا۔ سرکار کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ذرا عثمان، اور سرکار نے فرمایا عثمان کچھ یاد آیا؟ عثمان کچھ یاد آیا؟ عثمان دا سر شرم نہ جھکیا ہے، عثمان بن ابی طلحہ سر شرم نہ جھکیا ہے۔ سرکار کھڑے دیں، چابی واسطے صحابہ اور بھی اگے ودے، کتابوں میں چاہنا جناب سیدنا صدیق اکبر نے چابی طلب فرمائی، یا رسول اللہ چابی میں دے، آج تو بعد بیت اللہ شریف دی ساری صفائی ستھرائی یہ انتظامی امور میں سنبھالاں گا، اور حتیٰ کہ جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی چابی منگی کہ جناب چابی مینوں عنایت فرمائی جاوے، اے آج کل بعد دیکھ بھال میں کریں گا، لیکن سرکار نے فرمایا نہیں۔ فرمایا عثمان اگے آ، بلایا، قریب کیتا، ہتھیلی پکڑ کے سرکار نے چابی ہاتھ تے رکھ دی۔ سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایسا دشمن ہے، ایسا دشمن، ایسا مخالف بیت اللہ شریف کے سامنے سرکار کو دھکا دیتا ہے، اور سرکار کو بیت اللہ شریف قدم نہیں رکھن دیتا، داخل نہیں ہونے دیتا، لیکن قربان جائیے میرے توڑے لاجپال کریم آقا، کیسی اللہ دی رحمت نے آپ نے ہتھیلی تے چابی رکھ کے فرمایا عثمان آج کے بعد چابی تیرے کو رہے گی اور تیرے کو بعد تیری اولاد کو رہے گی، اور تو ایسی اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عثمان تو ایسی، تو ایسی سرکار رحمت۔ میرے عزیزوں صاحبوں بھائیوں، اپنے اندر جھانکو، اپنے آپ کو دیکھو، آج ہم کہاں آ چکے ہیں، دین سے کس قدر دور جا رہے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ان محفلوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہماری محفلیں یہ تعلیم کا ذریعہ ہیں، یہ ہماری محفلیں تعلیم کا ذریعہ ہیں۔ جتنے غازیان اسلام جا کے جنہوں نے دشمنان اسلام سے جا کے ٹکر لیا نا، جتنے بھی توپاں دے سامنے جنہوں سینے کیتے نے، جتنے نے بھی توحید باری تعالیٰ دے تحفظ دے انہوں نے پہرا دیتا ہے، ناموس رسالت تے پہرا دیتا ہے، ناموس قرآن تے پہرا دیتا ہے، اور جدوں بھی کوئی فتنہ سامنے اٹھا ہے وہ دے سامنے جس نے بھی آ کے جان واری ہے، وہ غازیان اسلام نے پتہ وہ کتھوں بڑے نے،
کسی سکول چوں کسی کالج چوں کسی یونیورسٹی چوں وہ پیدا نہ ہونے والے وہ نوجوان نہیں نے وہ سارے انہاں محفل چوٹ کے گئے ذرا ذہن نشین کرو یہ ساری محفلاں اے اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت والی محفلاں نے انہاں محفلاں نو ستھرا رکھو انہاں نو پاکیزہ رکھو ایک بہترین دین دے پہنچان دا ایک ذریعہ نے انہاں دے وچ کسی قسم دا تغیر تبدل نہیں ہونا چاہیے اخلاص پیدا کرو اپنے آئمہ دین اور علماء خیر دی معاملت کرو اور انہوں دی پیروی کرو انہوں نے محبت کرو اور انہوں دا ساتھ دیو اور اپنی محفلوں نو ستھرا رکھو اے دور دی اے نئی چیزاں کو لو اے دشمن دی سازش کو لو اے یہودی اور مغربی لابی دی جڑے اثرات آندے نا تے اے آ کے ساڑے سٹیجاں نو گندا کر دینے انہاں لوگاں کو انہاں محفلوں نو پاک رکھو ستھرا رکھو جڑے اس ممبر دے اس سٹیج دے آل ہومن ان لوگوں نے اس جگہ تے دعوت دے انہوں نے بلاؤ اور ان لوگوں کو دین نو سکھو اور سمجھو اس شاکران سرکار اور محبان سرکار جتنے نہیں پیدا ہوئے نا تو انہوں محفلہ نے تیار کر کے دیتے ہیں آج دشمن دی سازش دی لپیٹت اس ساری یہ محفلہ نہیں آ چکی ہیں داڑھی مونڈے کلین شیو جنہوں نہ کدے کوئی عشاء دی نماز پڑھی ہے نہ کدے فجر دی نماز پڑھ دینے وہ آج جنہوں ساڑھے سٹیجن تے براجمان ہو گئے انہوں نے آ کے ساڑھی سٹیجن کو قابو کر لیا اور محفلہ دی طوالت رات 10 بجے 11 بجے محفل شروع ہوندی ذرا اے سنو ذرا آخری گلاں ذرا ایک دو چار گلاں کر کے اجازت چاہاں گا انہاں ساڑھی محفلاں نو قابو کر کے 10-11 بجے محفل شروع ہوندی اور صبح فجر تک محفل جاری رہندی رات نو میک اپ کر کے سٹیجاں تے چڑھ دیندے اور ساڑھی بھولی بھالی عوام ہے تسی لوگ انہوں نے تو نوٹ نچھاور کر دے ذرا لہذا ایسے لوگوں کو اپنی محفلوں کو پاک کرو صحیح سنی العقیدہ اور جنہوں نے دلوں میں اللہ دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہوئے اور اخلاص ہوئے اور جنہوں نے چہرے کے اثرات موجود ہوئے انہوں لوگوں نے دعوت دے ایسے روافض اور خوارج قسم دے لوگاں اور بناوٹی لوگاں ڈبے لوگاں انہاں سٹیجاں تے نہ چڑھن دے کہ وہ آ کے سارا دین خراب کرے اپنے علماء دی قدر کرو اور اللہ جل شانہ دے فضل و کرم نال آپ دے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات کو مد نظر رکھو ضروری ہے اس وقت کہ سرکار دو علیہ وسلم دی ذات مبارکہ نال بھی پیار کیتا جاوے اور آپ دی صفات مبارک نال بھی پیار کیتا جاوے اس وقت آج ابھی ضروری ہے کہ سرکار کی سیرت کو اپنایا جائے ہم دعویٰ کرتے ہیں سرکار سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوست احباب سارے آپ خوشی سے جھوم رہے ہیں نعرے لگا رہے بہتر ہے اچھا ہے یہ بھی مبارک ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس محبت کے تقاضے کو بھی دیکھو اس محبت کا تقاضا کیا ہے اس محبت کا تقاضا کیا ہے محبت کے تقاضے کو پورا کرو اپنے معاملات کو بہتر بناؤ اپنے ورتارے نو بہتر کرو اے شب روز جڑی ساری زندگی گزر دی پئی اینو سنوارو اپنے گربانوں جھانکو کہ سرکار کی چاہندے نے سرکار سن درس کی دیندے نے سرکار دی تعلیم کی ایک صحابی رسول حضرت ابو شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کو حاضر ہوئے آ کے عرض کر دیں یا رسول اللہ میں نے جنت جان دا کوئی رستہ دسو جنت جان دا کوئی طریقہ دسو ذرا سرکار دو علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو بولیں ہنس کے بولیا کر سمجھ آ رہی پیچھے ذرا سرکار فرماندے ابو شری جدو بولو نا تے ہنس کے بولیا کر چہرے تے مسکراہٹ رکھ کے بولیا کر یعنی خوش خلقی نال ہنسی نال فروتنی نال فرت نال اپنے لہجے وچ نرمی اور شگفتگی نال بولیا کر نمبر 1 جدو بولے ہنس کے بولیا کر نمبر 2 فرمایا ظلم اور تشدد اور عداوت ختم کر
اور سلامتی آشتی امن دا درس دے۔ نمبر 3 سرکار نے فرمایا کہ بھوکھے نو کھانا کھلا۔ اے 3 گلاں سرکار نے فرمائی۔ جدو بولیں ہنس کے بول، عداوت نو ختم کر اور سلامتی نو عام کر اور بھوکے نو کھانا کھلا۔ میرے عزیز صاحبو بھائیو، اگر سرکار چاہندے تو سرکار فرما سکتے سی نا نماز پڑھا کر، روزہ رکھیا کر، حج کر، زکات دے، فرما سکتے سی نا یہ جنت راستہ ہے، کوئی شک نہیں۔ ماشاءاللہ دین دے فرائض نے، دین دے ستون نے، لیکن سرکار نے جناب مشری دے جواب تے اے نہیں آکھیا کہ اے چیز فلاں تسبیح نہیں باری پڑھ، اے فلاں نہیں باری پڑھ، اے کر اے کر، لیکن وہ جواب ہی سرکار نے 3 جواب دیتے ہیں۔ وہ 3 جواب کس واسطے دیتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ سرکار نے ہنس کے بولن تے سرکار نے جنت راستہ دسیا اور سلامتی آشتی امن تے حضور نے جنت دا دروازہ دسیا ہے اور بھوکیاں نو کھانا کھلان تے۔ ذرا غور کرو نا، ذرا بھوکیاں نو کھانا کھلان تے سرکار نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ سرکار نے بھوکیاں نو کھانا کھلان تے جنت دا رستہ دسیا۔ سر علماء فرمانے اس کو معلوم ہوا کہ اسی اپنے معاملات میں بہتر کریے۔ اسی سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید فقط ہے تا اسی مسجد کو بھی دور ہیں، یہ بھی بد نصیبی، لیکن مسجد وچ محدود نہیں کیتا کہ بس مسجد ہی تہاڈا دین ہے، کہ مسجد آ جانا ہی فقط تہاڈا دین ہے، نہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ سرکار دی سیرت مبارکہ دا جڑا مرکز ماوا اور آپ دے حصار وچ اس سیرت طیبہ دے دامن وچ ساڑے معاملات بھی نے۔ اپنے برتاؤ نو ٹھیک کریے، اپنے بول چال نو، اپنے کھان پین نو، اپنے وعدے نو، اپنے آن نو، اپنے جان نو، اپنے دوستان نال، اپنے احباب نال، اپنے رشتہ داراں نال، ہمسایاں نال حسن سلوک، حسن اخلاق، یہ سارے دے جڑے سارے معاملات میں یہ بھی خوبصورت دین دا حصہ نے۔ اس واسطے آؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت بھی کرو اور آپ دی سیرت طیبہ نال بھی محبت اور اس نو اپنان دی کوشش کرو۔ اللہ رب العزت اساں سارے آپ دی ذات والا صفات نال والہانہ اور دیوانہ وار محبتہ نصیب فرمائے، اساں ساروں دین سمجھ بوجھ دے اور جتنی غفلتاں سستیاں نے اللہ کریم ساڑیاں دور فرمائے، اور اللہ کریم سانو اپنے علماء دین نال اور اولیاء کاملین نال محبتاں کرن دی توفیق دے اور انہاں لوگاں نال دوستیاں رکھن دی توفیق دے، انہاں دے سوسائٹی اور انہاں دی صحبت دے حصار وچ آن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم سانو اغیار کو بچائے، تمام دشمنان اسلام کو بچائے، مغرب دی گندی لابی اور کفر دی تہذیب تو سانو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔